سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ خدا جب روٹھتا ہے گناہ گاروں سے، وہ درود پڑھ کر اپنے خدا کو منا لیتے ہیں۔ بات بنتی نہیں ہم بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر یا رسول اللہ محفل کو سجا لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سیرت کے سفر کے مدنی دور کا آخری سال، مدینہ طیبہ کو باقاعدہ طور پر اور باضابطہ طور پر ایک فلاحی ریاست قرار دے کر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 76۔ ان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منہا اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا۔ کہ اے میرے نبی، اگر یہ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں گے تو تیرے بعد یہ بھی مکہ میں نہیں رہیں گے۔ اس وقت تو صرف یہ ایک دھمکی محسوس ہوتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصہ نہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور 2 سال کے اندر سرزمین عرب مشرکین مکہ سے پاک کر دی گئی۔ آج کے درس میں ذکر کریں گے کہ کس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کا اس موقع پر آپ کا کیا رد عمل تھا، جنازہ کیسے پڑھایا گیا اور کس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد پہلا اور آخری حج کیا۔ ذی الحج کے آخری دنوں میں مکہ سے مدینہ واپس آئے، محرم کا مہینہ شروع ہوا، مدینہ ہی میں گزارا، شہدائے احد کی قبروں پر گئے، دعائے مغفرت کی، جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں پہ بھی دعائے مغفرت کی۔ سفر کے آخری بدھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوئی۔ ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بقیع سے واپس آئے تو کہنے لگے، واللہ عائشہ، میرے سر میں شدید درد ہے۔ یہ بیماری کی ابتدا تھی، مرض میں شدت آ گئی۔ تمام ازواج محترمات سے اجازت لے کر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہنے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت آئی۔ مغرب کی نماز حضرت علی اور ابن عباس 2 بندوں نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت علی اور ابن عباس کے 2 بندوں کے کندھوں پر آپ کو کندھوں پر اٹھا کے اور آپ کے پاؤں جو تھے وہ زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ نماز مغرب کے بعد گھر تشریف لائے، آپ پر پھر سے بیہوشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں، نماز کا وقت جو ہے وہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال سے کہو اذان دے اور ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑا نہ ہو سکیں گے، رو پڑیں گے اور نماز کو پڑھا نہ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بیہوشی طاری ہوئی، پھر کچھ افاقہ ہوا، پھر عرض کیا، بلال کو کہو اذان دے اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ پھر سیدہ عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، عمر سے کہہ دے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نبی کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ سیدنا ابو بکر مصلی پر آ گئے۔
ایمان والو، یہ نبی کا مصلی ہے، اس پر کھڑا ہونا آسان نہیں، وہ بھی نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، یہ امانت ہے، یہ اللہ اسی کو دے، ما یشاء اللہ ان یشاء اللہ، یہ اللہ اسے ہی دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے عشاء کی نماز پڑھائی، جمعہ کا دن آتا ہے، فجر کی نماز بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ کو اتنی تکلیف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ کے ہاں میرا مقام ہے، امتحان بھی اسی طرح ہے، جتنا جس نبی کا مقام ہوتا ہے اسی طرح سے اسے آزمایا جاتا ہے۔ نماز مغرب کے بعد ذرا طبیعت سنبھلی تو ارشاد فرمایا، مجھے 7 کنوؤں کے ٹھنڈے پانی سے نہلایا جائے۔ ایک ٹب میں بٹھا کر آپ کو نہلایا گیا، اس کے بعد آپ مغرب کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر مصلی پر کھڑے امامت کروا رہے تھے، آپ کو دیکھا، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا، نماز جاری رکھو۔ آپ کو سیدنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بٹھا دیا گیا، نماز پڑھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت کروا رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز پڑھی گئی، پھر ارشاد کیا، مجھے ممبر پر بٹھایا جائے۔ صحابہ نے اٹھا کر ممبر پر بٹھایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کیے گئے۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ اے ابو بکر، تیرے مجھ پر اتنے احسان ہیں میں ادا نہ کر سکا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تیری تمام اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا کرے گا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ جس کے گھر کے دروازے مسجد کے طرف کھلتے ہیں وہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ صحابہ کے تمام دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، جیسی اذان ہوتی تھی تمام اپنے دروازوں سے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ آپ نے تمام دروازوں کو بندنے کا حکم دیا اور کہا، صرف ابو بکر کا اور میرے گھر کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے، تاکہ میں ابو بکر کو دیکھوں اور ابو بکر مجھے دیکھے۔ محبت کی ایک عجیب داستان تھی۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زندگی میں پڑھائیں۔ اتوار کے دن عشاء کے بعد حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت ابن عباس، سید حذیل، تمام صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور وصیت کی۔ پہلی وصیت کی کہ میرے بعد نماز کا خیال رکھنا، 3 بار کہا میرے بعد نماز کا خیال رکھنا۔ اب پھر کہا قرآن سے تعلق رکھیں، قرآن سے تعلق رکھنے کی تعلیم کی تاکید کی، اور پھر کہا اپنے گھر والیوں کا خیال رکھنا، مکے سے آنے والے مہاجروں کا خیال رکھنا، مہاجروں سے کہا مدینے والے انصار کا خیال رکھنا، وفود کی عزت اور مہمان نوازی کرنا، مشرکین کو نکالنے کا حکم دیا اور کہا میری قبر کو میلہ نہ بنانا۔ اور اس کے بعد جو تھا صبح کی نماز ہوئی، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز فرمائی۔ عشاء پر آپ نے پردہ اٹھایا اور دیکھا، خوش ہو گئے اپنی امت کو نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابو بکر کی امامت میں۔ تمام صحابہ نماز کے بعد آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا، پر نور تھا، آپ خوش تھے۔ سب صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں، اللہ کا شکر ہے اب آپ کی طبیعت جو ہے وہ صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی سورج نکلا آپ کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ آپ اپنا سر میری گود میں رکھا اور آپ کہتے تھے، یا اللہ، موت اور نزا کی سختی آسان کر، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میں نے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے،
اللہم رفیق العلیٰ، اللہ سب سے اچھا ساتھی، اللہ سب سے اچھا ساتھی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حضرت عثمان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکتے تھے۔ حضرت علی بے ہوش ہو گئے۔ ایسے موقع پر صحابہ اکرام کو سیدنا ابو بکر نے جس طرح سنبھالا ہے، یہ انہی کی خصوصیت تھی۔ کیوں نہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین، ہمراز اور گہرے دوست تھے۔ پیر کا دن تھا، ہمارے نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ کی حضور کی خدمت کی۔ ان کو خبر ہوئی، بھاگے ہوئے آئے، چادر اٹھائی، زارو قطار رونے لگے۔ کون کہتا ہے نبی کا وصال ہو گیا؟ اللہ کی قسم، میرے نبی جب سوتے تھے ان کے چہرے پر ایسا ہی نور تھا، وہ نور اب بھی نظر آ رہا ہے۔ روتے ہوئے مسجد نبوی سے باہر نکل گئے، گلی گلی میں جا رہے ہیں، کوئی نہ کہے رسول کا وصال ہو گیا، کوئی نہ کہے رسول کا وصال ہو گیا۔ پھر گلی میں دودھ پیتے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ ماؤں سے کہا، تم بچوں کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ماؤں نے کہا، جب سے نبی کی وفات کی خبر سنی ہے بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ جب بچوں نے، اب حضرت انس کو یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، بھاگے بھاگے حجرہ مبارک میں تشریف لائے، چادر مبارک کو اٹھایا، اپنی گال ان کی گال کے ساتھ رکھی اور فرمایا، یا رسول اللہ، اگر جانا ہی تھا تو پہلے مجھے جانے دیا ہوتا، آپ نے اپنے بیٹے کو کس کے حوالے کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے کہتے تھے، اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر کی آواز پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ایسے سناٹے کے عالم میں ابو بکر تشریف لا رہے ہیں، وہی ابو بکر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو ابو بکر اور محمد بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ وہ ابو بکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سورہ زمر کی آیت پڑھی، پارہ 23، آیت نمبر 30، اِنَّکَ مَیّتٌ وَإِنَّهُم مَیّتُونَ، اے پیغمبر تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔ کافر اس بات کے منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حیات منقطع ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، موت تم کو بھی آئے گی۔ حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے یہ سنا تو حضرت عمر سے کہا کہ تلوار کو نیام میں کیجیے، اور ممبر پر چڑھ کر یہی آیت پڑھی، اِنَّکَ مَیّتٌ وَإِنَّهُم مَیّتُونَ، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 140 کی بھی تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اگر ان کی اور وہ وفات پا چکے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد، اس آیت کو سننے کے بعد ہمارے دلوں پر سکون حاصل ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آج ہی نزول کی ہے۔ پھر انہوں نے سید ابو بکر سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ لوگوں نے پھر پوچھا، کس طرح پڑھیں گے؟ آپ نے جواب دیا، ایک جماعت حجرے کے اندر جائے گی، وہ تکبیر کہے گی، تکبیر اور دعا کہے گی اور درود پڑھتے ہوئے باہر آ جائے گی۔ پھر لوگوں نے پوچھا، اے حضور پاک کے ساتھی، کیا رسول اللہ کو دفن کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں دفن کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اسی جگہ پر قبض کی گئی جو جگہ اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ نے تمام امور میں ٹھیک اور صحیح رہنمائی فرمائی۔ ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا، آپ حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، آئینہ بلال،